سوچ کا وصول۔ آپ جو سوچتے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے۔ آپ جیسا سوچیں گے زندگی بالکل ویسے ہی ہوگی۔ اس وقت زندگی میں جو کچھ آپ کر رہے ہیں، جہاں پہ کھڑے ہیں، جس قسم کی کامیابی یا ناکامی آپ نے سمٹی ہے، آپ کی زندگی کے اس وقت جو بھی نتائج ہے وہ بذات خود آپ نے پیدا کیا ہے۔ میں نے ایسا کیا کیا ہے کہ اس قسم کی زندگی میری نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ میں کیسے ذمہ دار ہوں؟ آپ نے ایک بار پھر احتجاج کیا ہوگا اپنے رات کے خوابوں میں۔ تو اکثر اوقات ہم کامیابی کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن جاگتی آنکھوں کی کھلی آنکھوں کے خوابوں میں تحقیقات بتاتی ہے کہ ہم اپنا زیادہ تر وقت کامیابی، خوشحالی اور ترقی کے بارے میں نہیں سوچتے، چونکہ ہمارے آس پاس بے شمار مسائل، پریشانیاں، الجھنیں رہتی ہے۔ لہٰذا انہی الجھنوں، پریشانیوں اور تکلیفوں کے بارے میں سوچتے ہوئے ہمارا دن گزر جاتا ہے۔ سوچ کا اصول یہ کہتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں آپ جتنا زیادہ سوچیں گے، آپ کی زندگی میں اس کی اتنی ہی فراوانی ہوگی۔ یہ زندگی جو آپ اس وقت جی رہے ہیں، آپ نے خود اس کو اپنی طرف کھینچا ہے، اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ یہ زندگی آپ نے اپنی طرف خود بلائی ہے۔ جو تجربات، جو واقعات، حتیٰ کہ حادثات آپ کی زندگی میں ہو رہے ہیں، ان کی خود آپ نے دعوت دے کر بلایا ہے۔ کسی مہمان کو دعوت پہ بلا کر اس کے آنے پر بھلا کوئی ناراض ہوتا ہے؟ پھر اپنی زندگی کے واقعات و حالات کو پرخلوص دعوت نامہ جاری کر کے آپ شکایت کا وائٹ پیپر کیوں جاری کرتے ہیں؟ دعوت اور شکایت کی اندر کی کہانی جاننے کے لیے آپ کو سوچ کا اصول سمجھنا پڑے گا۔ سوچ کا اصول کشش شکل کی طرح ہے۔ اگر کشش شکل سمجھ آ گئی تو سوچ کا اصول خود بخود ذہن میں اتر جائے گا۔ آپ میں سے کبھی کسی نے کشش شکل کی شکایت کی ہے؟ وہی کشش شکل جس کی وجہ سے سیب ٹوٹتا ہے تو زمین پہ جا گرتا ہے۔ شاید ہم میں سے کبھی کسی نے کشش شکل کی شکایت نہیں کی، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ کائنات کا ایک اصول ہے جسے ہم بدل نہیں سکتے۔ تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جس چیز کو ہم بدل نہیں سکتے، کبھی اس کی شکایت نہیں کرتے۔ واہ، ہم شکایت صرف اس چیز کی کرتے ہیں جس نے کے بارے میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس کو بدل سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کشش شکل کی وجہ سے بہت نقصان اٹھانے کے باوجود ہم کبھی شکایت نہیں کرتے۔ لوگ چھت سے گر کے زخمی ہو جاتے ہیں، بچے گر کے چوٹ لگوا لیتے ہیں، آپ کی قیمتی خوبصورت پلنگ گر کر تباہ ہو جاتی ہے۔ کشش شکل کی وجہ سے پہاڑوں کی چوٹیوں پر جانے والے لوگ حادثوں کا شکار ہو جاتے ہیں، کتنے ہوائی جہاز گر جاتے ہیں۔ پاکستان انڈیا کرکٹ میچ میں بھی کشش شکل کا عمل داخل ہے۔ کشش شکل کی وجہ سے کیچ آؤٹ ہوتا ہے۔ کشش شکل نہ ہو تو کبھی گیند واپس نہ آتا، نہ کیچ آؤٹ ہوتا۔ لیکن پھر بھی ہم شکایت نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کشش شکل کا کائنات کا ایک فطری قانون ہے، اس کو ہم بدل نہیں سکتے۔ ہم اس کا اصول کو مانتے ہیں، شکایت کرنے کے بجائے اس اصول کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کشش شکل کو استعمال کر کے ہم نے جہاز بنائے، بلند و بالا عمارتوں تک پانی پہنچانے کا انتظام کیا۔ کشش شکل کو استعمال کر کے پورا سسٹم تیار کیا۔ فٹ بال، ہاکی، کرکٹ، گولف، ہر کھیل کے اندر کشش شکل کا فرما ہے۔ ہم کائنات کے اس اٹل اصول کو اپنی زندگی بہتر بنانے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ایک بار پھر آپ کو یاد دلاؤں، ہم شکایت کرتے ہیں تو صرف اس چیز کی جس کو ہم بدل سکتے ہیں۔ اس چیز کو ہم شکایت نہیں کرتے جس پہ ہمارا اختیار نہیں ہوتا۔ تو کیا آپ نے زندگی میں کبھی شکایت کی ہے؟ بالکل کی ہوگی۔ میں نے خود اپنی زندگی میں بہت سی شکایتیں کی ہے۔ بہت دیر میں
مجھے احساس ہوا کہ شکایت صرف اسی چیز کی کر سکتا ہوں جس کو میں بدل سکتا ہوں۔ بدلنے کے لیے ذمہ داری اٹھانا شرط ہے، اور ذمہ داری اٹھانا کامیابی کا پہلا قدم ہے۔ میں نے کسی سے شکل کی مثال اس لیے دی ہے جیسے کسی سے شکل کا وصول اٹل اور آفاقی ہے، اسی طرح سے سوچ کا وصول بھی اٹل اور آفاقی ہے۔ سوچ کا وصول کہتا ہے کہ آپ جو سوچیں گے وہ آپ کے ساتھ ہو کے رہے گا۔ آپ کہیں گے کہ میں تو بہت اچھا سوچتا ہوں، پھر ناکامی کیوں ہاتھ لگتی ہے؟ انٹرویو میں جانے سے پہلے سوچا تھا کہ کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن میں رہ گیا۔ سوچا تھا اس حسین لڑکی سے میری شادی ہو جائے گی، لیکن وہ تو کسی اور کی ہو گئی۔ سوچا تھا میرا بزنس بہت زبردست طریقے سے سیٹ ہو جائے گا، لیکن یہ تو فلوپ ہو گیا۔ سوچا تھا جرمنی کا ویزا لگ جائے گا، لیکن میرا ویزا ریجیکٹ ہو گیا۔ سوچا تھا میری آمدنی اس سال دوگنا بڑھے گی، لیکن وہ تو پہلے سے بھی کم ہو گئی۔ سوچا تھا مالک مکان سے تعلقات بڑے اچھے ہو جائیں گے، لیکن اس نے تو گھر سے نکلنے کا نوٹس جاری کر دیا۔ سوچا کہ میرا بجلی کا بل کم ہو جائے گا، وہ تو اور بھی بڑھ گیا۔ میں نے سوچا کہ آج حریف کو کرکٹ کے میچ میں ہرا دوں گا، لیکن میں تو خود ناکام آؤٹ ہو گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ امتحان میں ٹاپ کروں گا، لیکن میں تو فیل ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ آج کھانا ایسا بناؤں گی کہ سب انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے، لیکن کھانا ایسا بنا کہ سب کے منہ لٹک گئے۔ اس طرح کے بے شمار مثالیں ہوگی جہاں پہ آپ نے سوچا کچھ تھا لیکن ہوا کچھ۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ سوچ کا وصول تو غلط ثابت ہو گیا، کیونکہ ہم سوچتے ہیں وہ تو نہیں ہوتا۔ یہی تو سب کا گلہ ہے، یہی تو سب کو شکوہ ہے، یہی تو سب کو شکایت ہے۔ ہم سوچتے کچھ ہیں، ہوتا کچھ ہے۔ چلے مل کے اس گھٹی کو سلجھاتے ہیں، اس گٹی کو سلجھاتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں۔ میچ کو وہی لے لیں، دو پہلوؤں میں ایک طاقت اور پہلو ہے، ایک کمزور۔ آپ کے خیال میں کون جیتے گا؟ امکان یہی ہے کہ طاقتور کمزور کو پچھاڑ دے گا۔ بالکل ایسے ہی آپ کے ذہن کے اندر بھی دو پہلو جنگ کی حالات میں ہے۔ ایک ہے اچھی سوچ کا پہلو، کامیابی کی سوچ کا پہلو، خوشحالی کی سوچ کا پہلو، اور دوسرے کمزور پہلو، منفی سوچ کا پہلو، تنگ دستی کا پہلو، غربت کا پہلو، ناکامی کا پہلو۔ ظاہر سی بات ہے اس جنگ میں جو پہلو زیادہ طاقتور ہوگا وہ جیت جائے گا۔ تو پھر دل تھام کے سنیے، ہم کامیابی کے بارے میں کبھی کبھی سوچتے ہیں اور ناکامی کے بارے میں باقاعدگی سے ہم اپنی کامیابی، خوشحالی اور ترقی کے بارے میں سوچتے ہوئے ہم اتنی شدت، جوش اور جذبے کا مظاہرہ بھی نہیں کرتے جتنا ہم اپنی ناکامی کے بارے میں سوچتے ہوئے کرتے ہیں۔ ناکامی کی سوچ کے پہلو کو ہم بہت طاقتور بنا دیتے ہیں۔ زیادہ تر ناکامی کے بارے میں سوچتے رہنے سے ناکامی کی سوچ کا پہلو بڑا ہو جاتا ہے، اور ایک دن بن جاتا ہے کہ کامیابی کے بارے میں چونکہ ہم کم سوچتے ہیں، بے دلی سے سوچتے ہیں، شدت سے نہیں سوچتے، خوشی سے نہیں سوچتے، جذبے سے نہیں سوچتے، اسی لیے یہ پہلو کمزور رہ جاتی ہے۔ تو پھر اس لڑائی میں شکست کس کو ملے گی؟ بھائی اس میں کون سی دو رائے ہے؟ کامیابی پہلو بیچارہ چاروں شانے چیت ہو جائے گا، ناکامی کا پہلو بڑی آسانی سے جیت جائے گی۔ مایوس اور ناکامی کی سوچوں کی سیر بعد سے ناکامی والے پہلو کو اپنے تقریباً ناقابل تشخیص بنا لیا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ کیوں سوچے تو ہم کامیابی کے بارے میں ہیں لیکن ملتی ہمیں زندگی میں ناکامی ہے۔ تحقیقات یہ بتاتی ہے کہ ہم اپنے ماضی میں سے خوشگوار واقعات کو یاد کرتے ہوئے انہیں اتنی شدت سے اپنے اوپر طاری نہیں کرتے جتنی شدت سے تخلیق و واقعات کو یاد کر کے خود پہ طاری کرتے ہیں۔
تکلیف و واقعات کو یاد کرتے ہوئے ہم وہی تصویر، وہی آوازیں، وہی غم، وہی کیفیت اپنے اوپر طاری کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس تکلیف کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ چاہے واقعات 10 سال پہلے رہنما ہوا ہو، ہمیں لگتا ہے جیسے وہ واقعات آج بھی ہمارے سامنے ہو، لیکن خوشی کے واقعات کو یاد کرتے ہوئے ہم اتنی شدت اور جوش و خروش کا مظاہرہ نہیں کرتے، لہذا خوشی کی واقعات ہمیں اتنا خوش تو نہیں کر پاتے، لیکن غم کے واقعات ہمیں ایک لمحہ میں دکھ اور تکلیفیں کی گہرائیوں میں لے جاتے ہیں۔ آپ کو کسی سے شکل کا وصول یاد ہے تو پھر سوچ کا وصول بھی یاد رکھیے، جو سوچیں گے وہ ہو کے رہے گا۔ ایسے ہی لیکچر اور موٹیویٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔